Assalamu alaikum. This is Mia Ahmed Farhan and I'll be teaching fundamentals of auditing. Fundamentals of auditing یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کہ ہم فوکس کرتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنڈامنٹلز آف آڈیٹنگ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج ہونا ضروری ہے. اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ what are the elements of financial accounting. یاد دلاتا جاتا ہوں کہ there are 5 elements of accounting. Number 1, owner's equity. Number 2, assets. Number 3, liabilities. Number 4, incomes. And number 5, expenses. So, financial accounting کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا نالج ہونا ضروری ہے ہمیں اگر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر ان اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کو ہم نے جہاں پر ریکارڈ کرنا ہے وی مسٹ نو دوز بکس ایز ویل اینڈ دوز آر بکس آف اوریجنل اینٹریز اینڈ بکس آف سیکنڈری اینٹریز. یہ باتیں آپ پڑھ چکے ہیں اپنے پریویس سبجیکٹس میں. لائک فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے متعلق آپ نے آج تک جتنے بھی کورسز پڑھے اور پاس کیے ہیں اس کے اندر آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یو مسٹ آلسو نو کہ وچ ٹائپس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر پریپیئرڈ ان اے وے. یو نو ویری ویل کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وی پریپیئر بیلنس شیٹ, وی پریپیئر income statement, then statement of changes in owner's equity, then cash flow statement and notes. These are the 5 components of financial statements. In a way یہ باتیں میں اس وقت آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ auditing is in fact a subject, as a subject ہم تو آپ سے بات کریں گے نا کہ اس کو جب میں پڑھا رہا ہوں گا آپ کو تو آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا نالج ہونا ضروری ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا کچھ موجود ہوتا ہے. اگر آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو نہیں پہچان سکیں گے تو آپ آڈیٹنگ نہیں سیکھ سکیں گے. اچھا جی, آڈیٹنگ چیز کیا ہے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے بغیر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے؟ ہاں, یہ بات میں آپ کو باقاعدہ ڈیفینیشن کے ذریعے سے بتاتا ہوں. دیکھیے گا ڈیفینیشن. آڈیٹنگ از این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آف این اینٹی. یہ ایک پارٹ ہے اس ڈیفینیشن کا کہ آڈیٹنگ کیا ہے. It is an independent examination of the financial statements of an entity. When we talk about independent examination, تو independent examination سے مراد ہے کہ the person who is capable to do audit has no interest in the entity. He is an independent person. اس کے اوپر کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, اس کو اس اینٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تب وہ شخص اس اینٹی کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کر سکنے کے قابل ہوگا. گاٹ اٹ؟ سو اب اس اینٹی کی کس چیز کو آڈٹ کرنا ہے؟ اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیے اس ڈیفینیشن کا نیکسٹ حصہ دیکھتے ہیں. Audit is an independent examination of financial statements of an entity that enables an auditor to express an opinion. کہ یہ independent examination ہے financial statements کا, ایک entity کی financial statements کا independent examination ہے. کیوں؟
تاکہ وہ شخص جو اس کا آڈٹ کر رہا ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک اوپینین فارم کر سکے. ٹھیک ہے. فائنینشل اسٹیٹمنٹس، ان کا انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن جو شخص کر رہا ہے دیٹ پرسن از نون ایز آڈیٹر. اب وہ اس قابل ہو جائے کہ ایک اوپینین فارم کر سکے. اب وہ اوپینین کیا فارم کرنا ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. ٹو ایکسپریس این اوپینین whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified and acceptable financial reporting framework. یعنی کہ اب اوپینین یہ فارم کرنا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں یہ کمپلائی کرتی ہیں تمام ان ریکوائرمنٹس کو جو کہ اکاؤنٹنگ فریم ورک میں موجود ہیں. یعنی کہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپنی مرضی سے نہیں بنایا کرتے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں ایک اکاؤنٹنٹ ہونے کے ناطے. ایک اکاؤنٹنٹ اپنی مرضی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نہیں بنایا کرتا، کیونکہ جب بھی کوئی اکاؤنٹنٹ اپنی مرضی کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائے گا تو ڈیفینیٹلی دیٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ول بی بیسڈ آن سم بائس، اور اس میں ایررز بھی ہوں گے، فراڈ بھی ہو سکتا ہے. جو اکاؤنٹنٹ ہوگا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرے گا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف دا فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ لوکل لیجسلیشنس ایز ویل، جو نیشنل لیجسلیشنس ہوں گی ان کے مطابق. تو جی آڈیٹر جو ہوگا وہ اس چیز پر اوپینین فارم کرے گا کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی، کون کون سی؟ بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ جسے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں، دین اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی، کیش فلو اسٹیٹمنٹ اینڈ نوٹس جو کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ایکسپلینیشن اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں. اس چیز کا اوپینین فارم کرنا ہے آڈیٹر نے. سو آڈیٹر کون ہوگا؟ وہ شخص جو کہ ایک اوپینین فارم کرے گا کسی ایک اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ایک آڈیٹنگ کی میں نے ایک سادی سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی. آپ نے جب فائنینشیل اکاؤنٹنگ پڑھی تھی، اس فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ کا فریم ورک بھی پڑھا تھا. یاد آیا؟ وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا جو فریم ورک تھا، اس فریم ورک میں آپ نے کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھیں، اور وہ بنیادی باتیں تمام کی تمام ایپلیکیبل ہوں گی کسی بھی ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے لیے، جس میں آپ نے اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کی ریکگنیشن پڑھی تھی، جس میں آپ نے ان اکاؤنٹنگ ایلیمنٹس کو میجر کرنے کی بیسس بھی پڑھی تھی، اور بھی آپ نے کچھ اسمپشنز وغیرہ اور اکاؤنٹنگ کانسیپٹس وغیرہ کی باتیں اس میں پڑھ رکھی ہیں. ابھی میں اکاؤنٹنسی کی ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں آپ کو اکاؤنٹنگ نہیں پڑھا رہا، میں آڈیٹنگ پڑھا رہا ہوں. آپ یہ اکاؤنٹنگ کی باتیں پڑھ چکے ہیں. تو وہ تمام اکاؤنٹنگ کرنے کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. ان اے وے اس کے بارے میں IAS 1 کہتا ہے کہ فیئر پریزنٹیشن ہے. اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں تمام IFRS کی ریکوائرمنٹس کے مطابق.
سو یہی بات آڈیٹر چیک کرتا ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. اگر یس تو آڈیٹر ول ایکسپریس ہز اوپینئن کہ اوکے جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر بینگ پریزنٹیڈ ٹرولی اینڈ فیئرلی اکارڈنگ ٹو سچ اینڈ سچ ریکوائرمنٹس. اگر نہیں تو آڈیٹر یہ اوپینین بھی دے گا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی ان ایکٹیویٹیز کا جو کہ اس اینٹی میں چل رہی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سو آڈیٹنگ میں ہم کیا چیز سیکھیں گے کہ آڈٹ کیا ہے. آڈٹ از این independent examination of financial statements of an entity that makes an auditor able to form an opinion whether the financial statements are prepared according to the requirements of the International Financial Reporting Standards اینڈ نیشنل لیجسلیشنز اور پروناؤنسمنٹس. یہ اس کی سادہ سی ڈیفینیشن بنتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. اس کے فیچرز آپ کو میں بلٹس میں بتاؤں گا. پہلی بات جو ہم اس وقت اس میں دیکھیں گے، پہلی بات جو اس ڈیفینیشن میں ہمیں نظر آتی ہے دیٹ از انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن. Independent examination, as I have told you earlier as well, کہ اس کا مطلب ہے the auditor has no personal interest in the affairs of the entity. اب جب آڈیٹر کا پرسنل انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہوگا تو آڈیٹر جو اوپینین فارم کرے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا، وہ بائسنس کا شکار نہیں ہوگا، وہ اوپینین بائسڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات اس کے اندر آپ نے یہ دیکھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن ہے. اور جب ایگزامینیشن کرتے ہیں ہم تو ایگزامینیشن میں ہم نے اس پوری اینٹی کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو ایگزامن کرنا ہے جس میں کہ فائنینشیل انفارمیشن کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے اس چیز کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور فائنینشیل انفارمیشن کس طرح سے کلیکٹ کی جاتی ہیں اس کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور پھر فائنینشیل انفارمیشن بکس آف اکاؤنٹس میں کس طرح سے ریکارڈ کی جاتی ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے. ان کو کن کن سٹیجز پر ریکگنائز کیا جاتا ہے اس چیز کو بھی ایگزامن کرنا ہے. ان کی میجرمنٹ بیسز کیا ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے، اور وہ فائنینشیل انفارمیشن کس طرح سے رپورٹ کی جاتی ہیں اس بات کو بھی ایگزامن کرنا ہے. اب دیکھیے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھیں کہ میں اب جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو ہرگز سمجھ نہیں آئیں گی اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا نالج پری ریکویزٹ ہے آڈیٹنگ پڑھنے کے لیے. اگر فائنینشیل اکاؤنٹنگ نہیں تو آڈیٹنگ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ جہاں پر اکاؤنٹنٹ کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے آنورڈ آڈیٹر کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. In a way, accountant is the person who is responsible to prepare financial statements, and auditor is in fact the person who is responsible to examine those financial statements. ٹھیک ہے، میرا نیکسٹ بلٹ بھی یہی آ رہا ہے کہ ریسپانسبلٹی آف پریپیئرنگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کہ دس از ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا آڈیٹر کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں یا نہیں بنائی گئی.
یا کس طرح سے بنائی گئی ہیں, کن کن رولز کو فالو کر کے بنائی گئی ہیں. Auditor is not responsible to prepare or present financial statements at all. This is in fact the accountant who is held responsible for preparation and presentation of the financial statements. And then who is the auditor, or you may say, what are the responsibilities of the auditor? Auditor is solely responsible to express an opinion on the true and fair view which is given by the financial statements after an independent examination. یہ ہے جی آڈیٹر کا کام. سو آڈیٹر کے بارے میں ایک بات جنرلی مس پرسیو کی جاتی ہے کہ شاید آڈیٹر جو ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی بناتا ہے. نیور نیور. آڈیٹر کا کام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو اس ڈیفینیشن میں سے اخذ کر کے بتا رہا ہوں, جو اس ڈیفینیشن کے اندر ہم نے سیکھی تھیں کہ آڈٹ کیا ہے. آئیے نیکسٹ بلٹ پہ چلتے ہیں. فارمنگ این اوپینین. اب آڈیٹر نے جو اوپینین فارم کرنا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر, ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی ویلیڈیٹی پر, وہ اوپینین پیورلی ججمنٹ پہ بیس کر رہا ہوگا. اب آڈیٹر کی ججمنٹ ہوگی کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹھیک بنی ہوئی ہیں یا نہیں بنی ہوئی. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آڈیٹر ایک ایسا شخص ہے جو کہ اکاؤنٹنگ کو بھرپور طریقے سے پہچانتا ہے, اور اب جب اس کی ججمنٹ ہوگی تو وہ ایک ایکسپرٹ لیول پر ججمنٹ ہوگی. وہ جانتا ہوگا کہ بھائی یہ فائنینشیل انفارمیشن تو اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھی, یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہونا چاہیے تھی, اس فائنینشیل انفارمیشن کی میجرمنٹ بیسس تو یہ ہونا چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اپنے علم کے مطابق ہم انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب جو آپ نے اوپینین دینا وہ دیں. اب اس اوپینین کو دینے کے لیے پیورلی ایک ججمنٹ ہوتی ہے اس آڈیٹر کی. اس ججمنٹ پر بیس کر کے وہ آڈیٹر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے. اچھا جی, اب نیکسٹ بات کیا آ رہی ہے؟ ٹرو اینڈ فیئر اور فیئرلی پریزنٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس have been prepared according to the requirements of the applicable international financial reporting standards and national pronouncements or legislations. یعنی کہ ٹرو اینڈ فیئر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں اگر ان کو بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹس اپلیکیبل ہو سکتی تھیں اس اینٹی پر انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ میں جو موجود ہیں, اور نیشنل پروناؤنسمنٹس کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی بات آتی ہے کہ آئی کیپ نے جو کچھ پروناؤنسمنٹس جاری کی ہوئی ہیں ان کے مطابق آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اگر بنی ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں آپ کی اینٹی کا. اور پھر لیجسلیشن, اور جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر قانون کی بات آتی ہے, وہاں پر آرڈیننس یا ایکٹس کی بات آتی ہے. اب جس بھی طرح کی آپ کی اینٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جو قوانین ہوں گے ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. اگر ایک کمپنی ہے تو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہوں گی. پھر اگر وہ بینکنگ کمپنی ہے تو ایک بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. انشورنس کمپنی ہے تو انشورنس کمپنی کے جو آرڈیننس ہے اس کے مطابق چلنا ہوگا.
इन अ वे जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए, तब जाकर वो ट्रू और फेयर व्यू दे रही होंगे और फेयरली प्रेजेंटेड होंगे। ठीक बात। सो ये जो बातें मैंने अभी तक आपसे की, ये इनफैक्ट ऑडिट की डेफिनेशन से मुतल्लक थे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑडिट क्यों जरूरी है। क्या हम बगैर ऑडिट करवाए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं प्रेजेंट नहीं कर सकते या उन पर रिलाय नहीं कर सकते? क्यों हम कहते हैं कि ऑडिट करवाया जाए जबकि इसके ऊपर हमें एक हैंडसम अमाउंट भी पे करना पड़ती है ऑडिट फी की शक्ल में? जी, ऑडिट करवाना इनफैक्ट इसलिए जरूरी है कि जब मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी को कहा जाए कि अब आप रिपोर्ट भी करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनाई हुई हैं, तो बताइए क्या वो मैनेजर कहेगा कि नहीं जी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो खुद से बनाई हैं वो ठीक नहीं बनाई? नेवर, क्योंकि दैट मैनेजर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। वो तो एक इंटरनल एनवायरनमेंट का बंदा है, उसने खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। या चलें छोड़ें, जिसने खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं हम उससे रिपोर्ट नहीं मांगते, हम इंटरनल ही एक शख्स ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं और उसे हम कहते हैं कि जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करें और हमें रिपोर्ट करें। अब अगेन दैट पर्सन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अब जब वो विद इन द एंटिटी एक मुलाजिम है उस एंटिटी का, तो डेफिनेटली ही वुड बी हैविंग सो मेनी लिंक्स विद अदर पर्संस, वहां पर बायसनेस आ जाएगी, वहां पर किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसील करने की बात आ जाएगी, फ्रॉड की बात आ जाएगी। तो चंद एक जो रीजंस हैं मैं अभी आपको बता देता हूं कि जिनकी बिना पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी होता है। लाइक वो रिपोर्ट जो एक इंटरनल मैनेजमेंट का ऑफिसर पेश करेगा, दैट मे कंटेन एरर्स and that may not disclose fraud, and it is also possible that the report may be inadvertently misleading or that may be deliberately misleading. और फिर यह भी हो सकता है कि the report may fail to disclose relevant information या फिर the report may fail to conform to regulations. अब ये तमाम वो पॉइंट्स हैं कि जो इस बात की जरूरत पैदा कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक बात को आप जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऑल्दो ऑडिट कोई भी एंटिटी करवा सकती है, लेकिन हम यहां जब इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में ऑडिट की बात कर रहे होंगे तो हमारे जहन में एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का होना जरूरी है, तब जाके हमें ऑडिट का ठीक मानों में मालूम होगा कि ये ऑडिट होता क्या है। यानी कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑडिट की बात नहीं कर रहे होंगे, हम पार्टनरशिप स्टाइल ऑफ बिजनेस एंटिटी के ऑडिट की बात नहीं कर रहे होंगे, हम बात करेंगे एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऑडिट की, तब जाके हमें ऑडिट की सही समझ आएगी। ठीक है। सो बात ये हो रही थी कि ऑडिट करवाना इसलिए जरूरी है कि वो जो शख्स इंटरनल एनवायरनमेंट में से रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा रिपोर्ट करने के लिए कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
have been presented fairly or not, وہ شخص ایرر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ تعلیمی قابلیت کے ریفرنس میں اتنا کوالیفائڈ اور اتنے پروفیشنل ایکسپوجر کا مالک نہ ہو جتنا کہ ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ہوتا ہے. اس کا ڈیفینیٹلی کوالیفیکیشن بھی اور اس کا پروفیشنل ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر فراڈ کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ پیش کر رہا ہے بیسڈ آن فراڈ ہے, کیونکہ وہ انٹرنلی اس شخص کے ساتھ مل سکتا ہے جو شخص فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنانے کے لیے رسپانسیبل ہے, کہ جی اس نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنانے میں جو فراڈ کیا ہے اس فراڈ کو یہ شخص ہائی لائٹ نہ کرے جو کہ مینجمنٹ کو رپورٹ کرنے جا رہا ہے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کی فیئر پریزنٹیشن ہونے کی. لہذا اس فراڈ کے بھی چانسز ہیں. پھر ان ایڈورٹنٹلی اور ڈیلیبریٹلی فائنینشیل سٹیٹمنٹ مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں. جان بوجھ کر وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو مس لیڈنگ بنا دے, جس چیز کی طرف مینجمنٹ کو توجہ ہی نہیں دینی چاہیے اس چیز کو ہائی لائٹ کر دے اپنی رپورٹ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایڈورٹنٹلی اس کو معلوم ہی نہ ہو, اس کو اس بات کی سمجھ بوجھ ہی نہ ہو, اور وہ اپنی رپورٹ میں کسی ایسی بات کا ذکر کر دے جو کہ مس لیڈنگ ہو مینجمنٹ کے لیے. کیونکہ دراصل جس کو انٹرنلی یہ ڈیوٹی سونپی جا رہی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آڈٹ کرے. ابھی ہم لیکچر کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ آڈیٹر کون ہونا چاہیے, اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے. تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کیوں کمپنی کے اندر کے بندے کو رسپانسبلٹی نہیں دیتے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے کے لیے. یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں, جنرل چند سی باتیں تھیں جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا آڈٹ کروانا بہت ضروری ہے. اب ایک آدھ اسپیسیفک بات بھی لیجئے. فائنینشیل سٹیٹمنٹس جتنی کمپلیکس ہوں گی اتنا ہی وہاں پر اس کو آڈٹ کروانے کی ضرورت پیش آئے گی. سمپل فائنینشیل سٹیٹمنٹس تو ہو سکتا ہے جو مینجمنٹ گروپ کے لوگ ہیں, جو مالکان ہیں, ان کو خود بھی سمجھ آ جائیں کہ ہم نے فلانی بات پر یہ ڈیسیژن لیا تھا, اوکے یہ چیز فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی. اس بارے میں تو ہو سکتا ہے ایک سمپل سی فائنینشیل سٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہ ہو, اس کی فیئر پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی مشکل نہ ہو, اور جو اونرز ہیں, جو مالکان ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جن کو رپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ لیں. لیکن when the financial statements become technical اور complex تو وہاں پر آڈٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. لائک جہاں پر سبسیڈری اور ہولڈنگ کمپنی کا ریلیشن شپ ہے, اور جہاں پر کنسولیڈیٹڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹس بنائی جا رہی ہیں, جہاں پر ہمارے پاس کوئی فورن اینٹیٹی ہے, ہم نے فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں جو انفارمیشن, فائنینشیل انفارمیشن شو کی ہوئی ہیں, پریزنٹ کی ہوئی ہیں, وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں لوکل کرنسی کے اندر. جہاں پر کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر کہ لیجسلیشن یا لوکل پروناؤنسمنٹس یا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو, تو وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس کمپلیکس ہو جایا کرتی ہیں. ایسی صورت میں جب فائنینشیل سٹیٹمنٹس کمپلیکس ہو جایا کرتی ہیں تو وہ پھر ایک عام اکاؤنٹنٹ کی سمجھ سے باہر نکل جاتی ہیں, یا ایک عام شخص, ایک عام کاروباری شخص جو ہوتا ہے
وہ اس قابل نہیں رہ جاتا کہ اب وہ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی فیئر پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہو. وہاں پر پھر ایک ایکسٹرنل آڈیٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں آفٹر انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن یہ اوپینین فارم کرتا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیو بین پریزنٹڈ فیئرلی. ٹھیک ہے, لہذا ہمیں آڈٹ کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اینڈ ناؤ آئی ول ٹاک اباؤٹ ا کنفیوژن بٹوین آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ پروفیشن. بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں کنفیوزڈ ہوتے ہیں اس بات پر کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں کیا فرق ہے. تو یہ بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. انفیکٹ آج میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں وہ تمام کی تمام ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. آپ کو انفیکٹ آج میں نے یہ بات سمجھانی ہے کہ آڈیٹنگ کیا ہے. آڈیٹنگ کی ڈیفینیشن سے ہم شروع ہوئے اور بار بار آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کے ساتھ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آڈیٹنگ یہ ہے, اکاؤنٹنگ یہ ہے. اب باقاعدہ طور پر اس کا ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے. اکاؤنٹنگ کے بارے میں آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ اکاؤنٹنگ کرنا سوللی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ آف دا اینٹی از ہیلڈ ریسپانسبل ٹو لک انٹو دا فائنینشیل انفارمیشن. وہ خود تو نہیں, بہرحال انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے جس کے لیے اس فائنینشیل انفارمیشن کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنواتے ہیں یا بناتے ہیں. اگر خود سے وہ اس قابل ہیں تو اوکے, اکاؤنٹنگ سسٹم وہ خود بنا لیں. اف ناٹ تو وہ اکاؤنٹنگ پروفیشنلز کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وی نیڈ این اکاؤنٹنگ سسٹم فار آر اینٹی. وہ اس اینٹی کو اسٹڈی کریں گے, اس کی فائنینشیل انفارمیشن کی کمپلیکسٹی کے حوالے سے ان کو ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنا کر دے دیں گے. اب اس اکاؤنٹنگ سسٹم میں فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کا, ان کو کلاسیفائی کرنے کا, ان کو رپورٹ کرنے کا ایک سسٹم موجود ہوگا. اب ڈائریکٹرز اس بات کے بھی رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر میں ڈائریکٹرز کہہ رہا ہوں تو یہاں پر مینجمنٹ, اینٹی کی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ہم اپنے اس پورے کورس کے اندر لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی پر فوکس کیے ہوئے ہوں گے, نہ کہ سول پروپرائٹرشپ, نہ کہ پارٹنرشپ پر. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں ڈائریکٹر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک آف دا مائنڈ میرے ذہن میں ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے. کلیئر؟ لہذا اب ڈائریکٹرز are also responsible for selection and application of accounting policies. اب وہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ڈائریکٹرز جب سلیکٹ کر رہے ہوں گے, جب ان کو اکارڈنگلی اپلائی کروا رہے ہوں گے, تو وہاں پر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اینٹی سے متعلق کون کون سی پروناؤنسمنٹس ہیں, کون کون سی لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں, اور انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈز کی ریکوائرمنٹس کون سی ہیں جو کہ ہماری اینٹی پر اپلیکیبل ہیں. اس کے مطابق اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن ہو جائے گی اور پھر کنسسٹنٹلی اپلائی کی جائیں گی وہ اینٹی پر. اور پھر اینٹی فائنلی اپنے رسپانسبل آفیشلز کو کہے گی کہ آپ اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائیں. وہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس سارے پروسیس کے بعد بنائی جائیں گی وہ اس اینٹی کی مینجمنٹ کے مطابق فیئرلی پریزنٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں گی. یہاں تک تو بات ہو گئی اکاؤنٹنگ کی. اب جب اکاؤنٹنگ میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پالیسیز کی سلیکشن,
ان کی اپلیکیشن، اس کی کنسسٹینسی، اس سے پہلے سسٹم کا بنوایا جانا اور اس کے اوپر کنٹرولز کا موجود ہونا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہمیں کاہے کو شک پڑتا ہے کہ یہ فیئرلی پریزنٹڈ ہیں یا نہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو جناب بات یوں ہے کہ یہ تمام کنٹرولز اور میئرز کی موجودگی میں بھی تو فراڈ ہوتے ہیں اور ایررز بھی تو ہو سکتی ہیں. کچھ بھی ایسی مس لیڈنگ قسم کی فائنینشیل انفارمیشن پروسیس ہو سکتی ہیں جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں ریلیونٹ نہ ہو، جو کہ یوزرس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے پرابلم کریٹ کریں اور وہ ڈیسیژنس نہ لے سکیں. لہذا اب یہاں پر ضرورت پیش آتی ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھلے جتنی بھی زیادہ پروفیشنسی کے ساتھ بنائی گئی ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس نے بنائی ہیں، وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا واقعی ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں تمام اس انفارمیشن کا جو کہ اس اینٹی سے متعلق ہے. اب یہاں سے آنورڈ کام شروع ہوگا آڈیٹر کا. اب کنفیوژن کیوں اس طرح کی آتی ہے کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ کیا ایک ہی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ انفیکٹ آڈیٹر بھی وہ شخص ہے جو کہ اکاؤنٹنگ میں پروفیشنٹ ہے، اکاؤنٹنگ کا بھرپور نالج رکھتا ہے. اور کنفیوژن اس لیے بھی آتی ہے کہ آڈیٹنگ کرنے والا شخص چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور جس سے اکاؤنٹنگ سسٹم بنوایا تھا وہ شخص بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو کنفیوژن آ گئی کہ بھائی اکاؤنٹنگ سسٹم تو ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے بنوایا ہوا ہے اور اب آڈٹ کرنے کے لیے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ تو سیم ہی ہے. نہیں، اس وقت جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے آپ کو اکاؤنٹنگ کنسلٹینسی سروسز دی تھی وہ تھی اکاؤنٹنگ سسٹم بنانے کے لیے. اکاؤنٹنگ سسٹم اس نے بنا دیا، اب اس کو چلایا کس نے؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. اس کے مطابق فائنینشیل انفارمیشن کس نے پروسیس کی؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. اس کے مطابق رپورٹس کس نے بنائی؟ آپ کے انٹرنل بندوں نے. وہ تو ایک کنسلٹنٹ کے طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے آپ کو اکاؤنٹنگ سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیا، آپ کو انٹرنل کنٹرول میئرز بتا دی، اب آگے سارا کام آپ خود کر رہے ہیں. رپورٹ آپ نے خود تیار کی، خود جنریٹ کی، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے خود بنائی. اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنے کے لیے آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلا رہے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ کا نالج رکھتا ہے. اگر اکاؤنٹنگ کا نالج نہیں رکھتا ہوگا تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کس طرح سے ایگزامن کر سکے گا؟ یہی پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ کنفیوژن کریٹ کر دیتا ہے کہ شاید اکاؤنٹنگ جاننے والا شخص آیا ہے اس تمام اکاؤنٹنگ کو چیک کرنے کے لیے، لہذا اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ تو ایک ہی ہیں. نہیں، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کبھی بھی ایک نہیں ہیں. کلیئر؟ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا، مزید اس میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پر اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے، اکاؤنٹنٹ کا کام ختم ہوتا ہے، وہاں سے آنورڈ آڈیٹر کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ سو ہمیں اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کا یہ فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اب آج کی لاسٹ بات میں کرتا چلوں کہ آڈیٹر کون ہوتا ہے، کیونکہ اتنی باتیں ہم نے کی، اب دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آڈیٹر پھر کون شخص ہوگا. ابھی ایک تو میں اشارتاً آپ کو بتا چکا کہ آڈیٹر ول بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس پر انفیکٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے مطابق آڈیٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہوں گی
وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ آڈیٹر کی کوالیفیکیشن کے ریفرنس میں کمپنیز آرڈیننس کی گائیڈنس یہ ہے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو تو آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے, اور اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو جو کہ سبسیڈری ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی تو اس کے لیے بھی آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور اگر کوئی ایک ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی جو آڈیٹر ہوگا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوگا. سو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی شخص آڈیٹر نہیں ہو سکتا اگر جس اینٹی کا آڈٹ کیا جا رہا ہے وہ اینٹی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یا وہ اینٹی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سبسیڈری کمپنی ہے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی, اور یا پھر اگر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہی ہے لیکن اس کا پیڈ اپ کیپٹل 3 ملین روپیز ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے آڈٹ صرف اور صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی کر سکتا ہے. اوکے, ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. لسٹڈ کمپنیز کے لیے آڈیٹر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوگا, لیکن اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو QCR ریٹنگ آئی کیپ کی طرف سے کروانا لازم ہوگی. QCR کیا ہے؟ کوالٹی کنٹرول ریویو, یعنی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کسی لسٹڈ کمپنی کو آڈٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ آئی کیپ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی QCR ریٹنگ نہیں کروا لیتی. کوالٹی کنٹرول ریویو ریٹنگ نہیں کروا لیتی, اس وقت تک وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کسی بھی لسٹڈ کمپنی کو آڈٹ نہیں کر سکتی. اچھا, اب یہ جو میں نے باتیں جتنی بھی کی ہیں میں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ تمام باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں؟ نہیں معلوم ہونا چاہیے. دیکھو, آپ نے اب تک جتنا پڑھ لیا ہوا ہے اس میں آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اس کے ڈسٹنکشنز معلوم ہونے چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سبسیڈری کمپنی کیا ہے اور ہولڈنگ کمپنی کیا ہے, اینڈ یو مسٹ آلسو نو کہ لسٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے. لیکن چلیں, صرف آپ کی خاطر میں ریوائز کروا رہا ہوں آپ کو. لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی یہ ایک تھرڈ کیٹیگری ہے آپ کے فارم آف بزنس کنسرنز کی. پہلی کیٹیگری کیا تھی؟ سول پروپرائٹرشپ, دین پارٹنرشپ, دین تھرڈ لیول آف کیٹیگری ان دس بزنس آرگنائزیشن از لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی پبلک لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں شیئر ہولڈرز جنرل پبلک ہوتے ہیں. اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے وہ کون سی کمپنی ہے؟ جس کے شیئر ہولڈرز ایک فیملی یا فرینڈز ہوتے ہیں, آپس میں جان پہچان رکھنے والے لوگ, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا لیا کرتے ہیں. پاکستان میں ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 50 نمبر آف شیئر ہولڈر سے زائد اس کی تعداد نہیں ہو سکتی. ہاں, البتہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی میکسیمم لمٹ کوئی بھی نہیں ہے, جتنے مرضی اس کے نمبر آف شیئر ہولڈرز ہو جائیں. ان کے نمبر آف شیئر ہولڈرز لا تعداد, اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے نمبر آف شیئر ہولڈرز میکسیمم 50. اوکے, یہ پبلک لمیٹڈ اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا فرق میں نے آپ کو بتایا. اب ایک اور بات میں نے کی تھی, لسٹڈ کمپنی, وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی. اب دیکھیں یہاں پر شرط پبلک لمیٹڈ کمپنی کی آ گئی, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی لسٹڈ نہیں ہو سکتی, یہ بات ختم ہو گئی. پبلک لمیٹڈ کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں کوٹڈ ہو, لسٹڈ ہو, اس کو ہم لسٹڈ کمپنی کہتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ جو لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس کے شیئرز
स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। तो जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकते, दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। सो अब आपको मैं दोबारा बताता हूं और आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि लिस्टेड कंपनी जो है उसका ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को QCR रेटिंग रिक्वायर्ड होती है ICAP की तरफ से। ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान उस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने की इजाजत देगा जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रेटिंग करवा चुका है और वो क्वालिफाई करता है। अदरवाइज किसी भी ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने की इजाजत नहीं होगी जो कि QCR रेटिंग में फेल हो गया। ठीक है जी। हां, अलबत्ता पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है उसके लिए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ऑडिट कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, उसकी भी ऑडिट के लिए शर्त है कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। अब QCR की शर्त नहीं, QCR सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए शर्त है। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। सब्सिडरी का मतलब कि विच इज कंट्रोल्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर उसका कंट्रोल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास है तो ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही करेगी। अब इसके अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं, बिजनेस एंटिटीज, उनका ऑडिट बेशक किसी से भी करवा लिया जाए। हां, अलबत्ता आप यहां पर एक और अहम बात जरूर जहन में रखिए कि ऐसी एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोडक्शन कॉस्ट से मुतल्लक अकाउंटिंग मौजूद हैं, वो अपना ऑडिट चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएं, चाहे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करवा लें। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो एंटिटीज जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोडक्शन कॉस्ट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद है और प्रोडक्शन कॉस्ट से मुतल्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट की स्टेटमेंट्स का ऑडिट चाहे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से करवा सकती हैं। तो इन अ वे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाई करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बेस्ड रिपोर्ट्स को ऑडिट करने के लिए। हां, अलबत्ता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 मिलियन वाली शर्त उसको ऑडिट नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको ऑडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी को भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं। हां, अलबत्ता रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को ऑडिट करवाना है तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करवा सकती है। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की बातें जो कि मैंने आपको ब्रीफली और कदरे डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है कि ऑडिट क्या है, ऑडिटिंग कौन कर सकता है, ऑडिट करने की जरूरत क्यों पेश आती है और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का फर्क क्या है और ऑडिटर कौन हो सकता है, कौन ऑडिटर नहीं हो सकता मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस में। आई गेस कि आपको समझ आई होगी। एनीवेज, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू भी पेश करूंगा, जस्ट एक रिकैप के तौर पर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ अभी मैं